قدم پہ محمد کا جس نے ساتھ دیا، علی رفیق ہے ساتھ میرے محمد کا۔ اپنے پروگرام فتوحات اسلام کے حوالے سے اور آج جس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے جنگ احد۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس جنگ میں جو جنگ لڑی ہے، اچھا ہر جنگ میں کہا جاتا ہے اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا علی بخود نفس نفیس سپہ سالار تھے اور وہ لشکر کی قیادت وہ کرتے تھے اور تقریباً کیا بلکہ ہر جنگ کو فتح کیے میرے مولا نے۔ کوئی ایسی جنگ جس میں رسول اللہ نے خود بذات خود تلوار چلائی ہو؟ رسول نے کبھی زندگی میں سوٹی بھی نہیں اٹھائی، ڈنڈا بھی نہیں اٹھایا، چابک بھی نہیں اٹھایا۔ ناظرین کے لیے بڑی اہم ٹھیک بات ہے نا؟ کیا بات ہے، کیونکہ آپ سراپر رحمت تھے۔ کیا بات ہے، واہ، اور ایک مثال پیش کی جاتی ہے سبحان اللہ۔ کہ جب رسول خدا حجت الوداع کے نزدیک آپ نے یہ اعلان کیا کہ اگر مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کیا بات ہے، گزند پہنچی ہو، واہ، تو وہ آ جائے اور آ کے اپنا حساب چکتا کر لیں، بے باک کر لیں، اس لیے کہ اب آئندہ برس میں آپ کے ساتھ آپ میں نہیں ہوں گا۔ نہیں ہوں، تو ایسے میں ایک صحابی تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ رسول خدا آپ نے فلاں کسی وقت مجھ پر ایک چابک اٹھایا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا اچھا حساب بے باک کروں۔ تو کچھ اصحاب تھے وہ قریب گئے، کہنے لگے، تو رسول خدا نے روک دیا اور کہا کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہوا ہے، آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے واقعہ، تو میں حاضر ہوں۔ پھر اپنے غلام سے کہا، بلال سے، کہ جاؤ چابک لے آؤ۔ گھر تو نزدیک ہی تھا، مسجد میں ہی گھر تھا۔ وہ گئے، دروازے پہ نوک کیا، بی بی نے پوچھا کون؟ کہا بلال۔ کہا کہ وہ منگوا رہے ہیں۔ کہا کس لیے؟ بھائی مسجد میں سے کیا کام تھا؟ خاتون خانہ بھی پریشان ہو گئے۔ واہ، کہا بھائی کس لیے؟ کہنے لگی کہ جناب وہ ایک ایسا واقعہ ہے اور یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ رونے لگی کہ رسول خدا میرا بابا بیمار ہے، اس وقت بیماری آ چکی تھی، تب بخار میں موجود تھے، میرے بابا بیمار ہیں۔ خیر حکم تھا، وہ لے کر کے آ گئے، لا کے دیا گیا۔ جب اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو کہا کہ یا رسول خدا، جس وقت آپ نے یہ عمل دہرایا تھا اس وقت میرے بدن پہ لباس نہیں تھا، تو آپ نے اپنا کرتا اپنے بدن سے دور کیا، وہ قریب گیا، پیروں پہ گر گیا، پیروں کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات، بوسہ دے کے کہتا ہے کہ یہ جو مہر نبوت ہے میں اس کا مشتاق تھا، اس لیے میں نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بہت عمدہ بات، بہت بہت عمدہ، عمدہ بہت گفتگو عمدہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑی واہ، علمی گفتگو کی آپ نے۔ واہ واہ، اور یقیناً ہمارے سننے والوں میں بھی ایک سبحان اللہ، علم کے سبحان اضافہ اللہ، ہو گئی واہ ہے، واہ واہ، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے علم میں بڑھا۔ ماشاء اللہ جی صاحب، کیا تو بات، آپ نے کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کو بلا وجہ گھور کے بھی نہیں دیکھا، کسی پہ غصہ نہیں کیا، آپ سراپر رحمت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی جو رحمت تھی واہ، اس کی تصویر کی صورت میں رسول موجود تھے سبحان اللہ، کائنات میں۔ ہیں جی جی بالکل، بے شک آپ نے صحیح فرمایا، اور بلکہ یوں کہیں ہم کہ رحمت بھی تھے، مساوات کی بھی تھی، اور عدل بھی تھا، اور یہی عدل ہی تو تھا کہ جب اس نے یہ بات کی، بھلے اس نے بعد میں بتایا، اچھا ہاں، بعد میں پھر پوچھا ہاں، کہ عدل تو رسول تھا۔ خدا سے کہ یہ، تو کہا کہ مجھے علم ہے کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن چونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا، میرے پاس گواہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے مساوات، یہ یہ عدل ہے، عدل۔ واہ، دنیا انصاف کی بات کرتی ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، سابقہ چیف جسٹس وہاں موجود تھے خیرپور میں، وہاں عدالت بنی تھی، ہائی کورٹ کی عدالت میں بلڈنگ بنائی گئی تھی، وہاں پر اس کے افتتاح کے لیے آئے تھے، اس تقریب میں بھی شامل تھا۔ تو ہم نے بھی وہاں یہی کہا تھا چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے کہ انصاف کی بات نہیں کیجیے، اسلام نے عدل کی بات کی ہے۔ سبحان اللہ، انصاف اور ہے، عدل اور ہے، بے شک
بے شک ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل کیجیے اور احسان کیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بھی فرماتے چلیے گا کہ یہ جنگ احد میں، ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ اس جنگ احد میں جب لشکر بھاگا، اور تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک طرح سے جنگ ہار رہے تھے مسلمان، اور تقریباً یہ جنگ ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مولا اور سب لوگ بھاگے مال غنیمت کی طرف، اور پھر وہ حملہ ادھر سے ہوا، پھر مسلمانوں کو جو ہے پسپائی ہونے لگی اور بھاگنے لگے لوگ اس حملے کے خوف سے، ڈر سے، وحشت سے، اور بھاگ کے نکلے دور۔ لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور جناب حمزہ، ابو دجانہ اور ابو مسعود مستقل محاذ پر ڈٹے رہے اور لڑتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تاریخ نے تھوڑا سا اس طرف بھی روشن ڈالی کا، ابھی آپ نے فرمایا بھی ہے کہ چچا جناب حمزہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور پھر یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ ہے بہرحال، کہ جناب شہادت کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ بھی، نازیبہ واقعہ بھی پیش آیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ لیکن کیونکہ پھر وہی بات آتی ہے کہ کفار مکہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بالکل تذلیل کرنے کی طے کر لی تھی، اور ہر عمل یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تذلیل کی جائے، رسول کے لشکر کو شکست دی جائے، رسول والوں کو جو ہے اس طرح سے تباہ و برباد کیا۔ دیکھیے ہمیں تھوڑی سی تاریخ بھی دیکھنی ہے، اور عرب کا جو مزاج ہے، عرب کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ اگر کسی فرد کو انفرادی طور پر رسوا کرنا ہو تو اس کو قتل کر کے اس کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کرتے ہیں، جیسے کربلا میں، ٹھیک ہے نا، یہ عرب کی تاریخ ہے۔ اور اگر کسی فرد کو اور اس کے خاندان کو رسوا کرنا ہے تو اس کی لاش پر گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ تو یہ عرب کا وتیرہ رہا۔ جناب حمزہ کو جس غفلت سے اور پشت سے وار کر کے، بزدلی کے، دھوکے سے، ہیلے سے، مکر سے نیزہ مارا گیا، اور پھر نیزہ مارنے کے بعد انہیں شہید کیا گیا۔ پھر ان کے مختلف اعضاء، ناک، ہونٹ، کان، یہ کاٹ کے اور پھر وہ ہندہ کو پیش کی۔ اس جنگ میں جب ابو سفیان آیا ہے تو ہندہ کو ساتھ لایا تھا۔ ہندہ کے ساتھ ایک اور خاتون تو بہت نہیں، ایک مشہور خاتون ہے حارثہ، وہ بھی موجود تھیں۔ ان خواتین کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے مردوں کو جوشیلے اشعار سنا کے جوش دلاتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں رسول خدا کے ساتھ یہ کروں گی، تو وہ تو اس کی بات پوری نہیں ہوئی۔ جناب حمزہ کو جب شہادت ہوئی تو آپ نے اس کے اعضاء کاٹ کے اور گلے میں ہار بنا کے پہنا، اور پھر وہ آئی اور آنے کے بعد میں خنجر سے سینہ چاک کیا، جگر کو نکالا، دل کو نکالا، اور اس کو چبانا چاہا، لیکن وہ فولاد کا ہو گیا، خدا کی قدرت تھی، وہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکی، لیکن اپنے تئیں اس نے پورا کام کیا۔ اور لاش کی وہ بے حرمتی ہوئی تھی کہ آنکھیں نکال لی گئیں، ہونٹ کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، آنکھ کان کاٹ دیے گئے، سر میں جگہ جگہ پر نیزے مارے گئے۔ یہ ابو سفیان خود گیا، سواری پہ سے کھڑا ہو کے نیزے چبوتا تھا اور کہتا تھا کہ سردار تیری غیرت کدھر گئی اور تو کیسا، مختلف ایسے کلمات۔ کہ جناب صفیہ جب آئی ہیں، یعنی یہ خبر یہ مشہور ہوئی، یہاں پہ کوئی خاندان رسالت کی خاتون نہیں گئی تھی، کچھ دو خواتین تھیں وہ مرہم پٹی کے لیے گئی تھیں، لیکن جب یہ خبر وہاں پہنچ گئی مدینے میں کہ رسول خدا کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، تو جناب فاطمہ، جناب صفیہ، یہ دونوں مضطرب ہوئیں، اور پھر یہ وہاں تک پہنچی۔ وہاں جب پہنچی تو پھر بتایا گیا کہ رسول خدا تو ہے لیکن جناب حمزہ، تو جناب صفیہ جب گئی ہیں تو رسول خدا نے جب صفیہ کو دیکھا تو فوراً کہا کہ لاش پہ چادر ڈال دیجئے، اس لیے کہ لباس تک اتار لیا تھا، بے لباس کر دیا تھا، بے لباس کر، بڑی بے حرمتی کی تھی۔ تو آپ نے چادر ڈال دی تھی، کہا صفیہ کو یہ منظر نہ دکھانا۔ جب جناب صفیہ پہنچی ہیں، بہت ضد کر رہی تھیں، اور آپ نے یہ منظر دکھانے سے ہر ممکن گریز کیا، لیکن ہوا نے ذرا سا پلو ہٹا دیا، چہرہ دیکھ کے صفیہ بے ہوش ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی بے ہوش ہو گئی۔
یہ بڑی بے حرمتی کی۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں وقفے کی طرح، اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر قبلہ و کعبہ مولانا اطہر مشہدی صاحب اور قیصر جعفری صاحب موجود ہوں گے۔ میرے محمد کا قدم قدم پہ محمد کا جس نے ساتھ دیا، علی رفیق ہے ساتھ میرے محمد کا۔ اپنے پروگرام فتوحات اسلام کے حوالے سے اور آج جس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے جنگ احد۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس جنگ میں جو جنگ لڑی ہے، اچھا ہر جنگ میں کہا جاتا اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا علی بخود نفس نفیس سپہ سالار تھے اور وہ لشکر کی قیادت وہ کرتے تھے، اور تقریباً کیا بلکہ ہر جنگ کو فتح کیا میرے مولا نے۔ کوئی ایسی جنگ جس میں رسول اللہ نے خود بذات خود تلوار چلائی ہو؟ رسول نے کبھی زندگی میں سوٹی بھی نہیں اٹھائی، ڈنڈا بھی نہیں اٹھایا، چابک بھی نہیں اٹھایا۔ ناظرین کے لیے بڑی اہم ٹھیک بات ہے نا؟ کیا بات ہے، کیونکہ آپ سراپر رحمت تھے۔ کیا بات ہے، واہ اور ایک مثال پیش کی جاتی ہے سبحان اللہ۔ کہ جب رسول خدا حجت الوداع کے نزدیک آپ نے یہ اعلان کیا کہ اگر مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کیا بات ہے، گزند پہنچی ہو، واہ تو وہ آ جائے اور آ کے اپنا حساب چکتا کر لے، بے باک کر لے، اس لیے کہ اب آئندہ برس میں آپ کے ساتھ آپ میں نہیں ہوں گا۔ نہیں ہوں، تو ایسے میں ایک صحابی تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ رسول خدا آپ نے فلاں کسی وقت مجھ پر ایک چابک اٹھایا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا اچھا حساب بے باک کروں۔ تو کچھ اصحاب تھے وہ قریب گئے، کہنے لگے، تو رسول خدا نے روک دیا اور کہا کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہوا ہے، آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے واقعہ، تو میں حاضر ہوں۔ پھر اپنے غلام سے کہا، بلال سے، کہ جاؤ چابک لے آؤ۔ گھر تو نزدیک ہی تھا، مسجد میں ہی گھر تھا۔ وہ گئے، دروازے پہ نوک کیا، بی بی نے پوچھا کون؟ کہا بلال۔ کہا کہ وہ منگوا رہے ہیں۔ کہا کس لیے؟ بھائی مسجد میں سے کیا کام تھا؟ خاتون خانہ بھی پریشان ہو گئے۔ واہ کہا بھائی کس لیے؟ کہنے لگی کہ جناب وہ ایک ایسا واقعہ ہے اور یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ رونے لگی کہ رسول خدا میرا بابا بیمار ہے، اس وقت بیماری آ چکی تھی، تب بخار میں موجود تھے، میرے بابا بیمار ہیں۔ خیر حکم تھا، وہ لے کر کے آ گئے، لا کے دیا گیا۔ جب اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو کہا کہ یا رسول خدا، جس وقت آپ نے یہ عمل دہرایا تھا اس وقت میرے بدن پہ لباس نہیں تھا، تو آپ نے اپنا کرتا اپنے بدن سے دور کیا، وہ قریب گیا، پیروں پہ گر گیا، پیروں کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات، بوسہ دے کے کہتا ہے کہ یہ جو مہر نبوت ہے میں اس کا مشتاق تھا، اس لیے میں نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بہت عمدہ بات، بہت بہت عمدہ، عمدہ بہت گفتگو عمدہ، کیا کیا آپ بات نے۔ ہے، کیا بات، ماشاءاللہ بڑی واہ، علمی گفتگو کی آپ نے، واہ واہ، اور یقیناً ہمارے سننے والوں میں بھی ایک سبحان اللہ، علم کے سبحان اضافہ اللہ، ہو گئی واہ ہے، واہ واہ، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے علم میں بڑھا۔ مشہدی صاحب کیا بات، تو آپ واہ نے واہ، کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کو بلا وجہ گھور کے بھی نہیں دیکھا، کسی پہ غصہ نہیں کیا، آپ سراپر رحمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا صاحب، ابھی یعنی اللہ کی جو رحمت تھی واہ اس کی تصویر کی صورت میں رسول موجود تھے سبحان اللہ، کائنات میں۔ سبحان ہیں۔ اللہ، جی جی بالکل، بے شک آپ نے صحیح فرمایا، اور بلکہ یوں کہیں ہم کہ رحمت بھی تھی، مساوات کی بھی تھی، اور عدل بھی تھا، اور یہی عدل ہی تو تھا کہ جب اس نے یہ بات کی، بھلے اس نے بعد میں بتایا، اچھا ہاں، بعد میں پھر پوچھا ہاں، کہ عدل تو رسول تھا۔ خدا سے کہ یہ، تو کہا کہ مجھے علم ہے کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن چونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا، دعویٰ میرے کیا پاس تھا۔ گواہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے مساوات، یہ یہ عدل، عدل ہے، عدل۔ عدل۔ واہ دنیا انصاف کی بات کرتی ہے، یہ میں نے عرض کیا تھا، سابقہ چیف جسٹس وہاں موجود تھے خیرپور میں، وہاں عدالت بنی تھی، ہائی کورٹ کی
ذرا بلڈنگ بنائی گئی تھی وہاں پر، اس کے افتتاح کے لیے آئے تھے، اس تقریب میں میں بھی شامل تھا۔ تو ہم نے بھی وہاں یہی کہا تھا چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے کہ انصاف کی بات نہیں کیجیے، اسلام نے عدل کی بات کی ہے۔ سبحان اللہ، انصاف اور ہے، عدل اور ہے، بے واہ۔ شک بے شک بے شک۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل کیجیے اور احسان کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بھی فرماتے چلیے گا کہ یہ جنگ احد میں، ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ اس جنگ احد میں جب لشکر بھاگا، اور تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک طرح سے جنگ ہار رہے تھے مسلمان، اور تقریباً یہ جنگ ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مولا اور سب لوگ بھاگے مال غنیمت کی طرف، اور پھر وہ حملہ ادھر سے ہوا، پھر مسلمانوں کو جو ہے پسپائی ہونے لگی اور بھاگنے لگے لوگ اس حملے کے خوف سے، ڈر سے، وحشت سے، اور بھاگ کے نکلے دور۔ لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور جناب حمزہ، ابو دجانہ اور ابو مسعود مستقل محاذ پر ڈٹے رہے اور لڑتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تاریخ نے تھوڑا سا اس طرف بھی روشن ڈالی کا، ابھی آپ نے فرمایا بھی ہے کہ چچا جناب حمزہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور پھر یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ ہے بہرحال، کہ جناب شہادت کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ بھی، نازیبہ واقعہ بھی پیش آیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ لیکن کیونکہ پھر وہی بات آتی ہے کہ کفار مکہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بالکل تذلیل کرنے کی طے کر لی تھی، اور ہر عمل یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تذلیل کی جائے، رسول کے لشکر کو شکست دی جائے، رسول والوں کو جو ہے اس طرح سے تباہ و برباد کیا۔ دیکھیے ہمیں تھوڑی سی تاریخ بھی دیکھنی ہے، اور عرب کا جو مزاج ہے، عرب کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ اگر کسی فرد کو انفرادی طور پر رسوا کرنا ہو تو اس کو قتل کر کے اس کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کرتے ہیں، جیسے کربلا میں، ٹھیک ہے نا، یہ عرب کی تاریخ ہے۔ اور اگر کسی فرد کو اور اس کے خاندان کو رسوا کرنا ہے تو اس کی لاش پر گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ تو یہ عرب کا وتیرہ رہا۔ جناب حمزہ کو جس غفلت سے اور پشت سے وار کر کے، بزدلی کے، دھوکے سے، ہیلے سے، مکر سے نیزہ مارا گیا، اور پھر نیزہ مارنے کے بعد انہیں شہید کیا گیا۔ پھر ان کے مختلف اعضاء، ناک، ہونٹ، کان، یہ کاٹ کے اور پھر وہ ہندہ کو پیش کی۔ اس جنگ میں جب ابو سفیان آیا ہے تو ہندہ کو ساتھ لایا تھا۔ ہندہ کے ساتھ ایک اور خاتون تو بہت نہیں، ایک مشہور خاتون ہے حارثہ، وہ بھی موجود تھیں۔ ان خواتین کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے مردوں کو جوشیلے اشعار سنا کے جوش دلاتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں رسول خدا کے ساتھ یہ کروں گی، تو وہ تو اس کی بات پوری نہیں ہوئی۔ جناب حمزہ کو جب شہادت ہوئی تو آپ نے اس کے اعضاء کاٹ کے اور گلے میں ہار بنا کے پہنا، اور پھر وہ آئی اور آنے کے بعد میں خنجر سے سینہ چاک کیا، جگر کو نکالا، دل کو نکالا، اور اس کو چبانا چاہا، لیکن وہ فولاد کا ہو گیا، خدا کی قدرت تھی، وہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکی، لیکن اپنے تئیں اس نے پورا کام کیا۔ اور لاش کی وہ بے حرمتی ہوئی تھی کہ آنکھیں نکال لی گئیں، ہونٹ کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، آنکھ کان کاٹ دیے گئے، سر میں جگہ جگہ پر نیزے مارے گئے۔ یہ ابو سفیان خود گیا، سواری پہ سے کھڑا ہو کے نیزے چبوتا تھا اور کہتا تھا کہ سردار تیری غیرت کدھر گئی اور تو کیسا، مختلف ایسے کلمات۔ کہ جناب صفیہ جب آئی ہیں، یعنی یہ خبر یہ مشہور ہوئی، یہاں پہ کوئی خاندان رسالت کی خاتون نہیں گئی تھیں، کچھ دو خواتین تھیں وہ مرہم پٹی کے لیے گئی تھیں، لیکن جب یہ خبر وہاں پہنچ گئی مدینے میں کہ رسول خدا کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، تو جناب فاطمہ، جناب صفیہ، یہ دونوں مضطرب ہوئیں، اور پھر یہ وہاں تک پہنچی۔ وہاں جب پہنچی تو پھر بتایا گیا کہ رسول خدا تو ہے لیکن جناب حمزہ، تو جناب صفیہ جب گئی ہیں تو رسول خدا نے جب صفیہ کو دیکھا تو فوراً کہا کہ لاش پہ چادر ڈال دیجئے، اس لیے کہ لباس تک اتار لیا تھا، بے لباس کر دیا تھا، بے لباس کر، بڑی بے حرمتی کی تھی۔ تو آپ نے چادر ڈال دی تھی، کہا صفیہ کو یہ منظر نہ دکھانا،
جب جناب صفیہ پہنچی ہیں بہت ضد کر رہی تھیں اور آپ نے یہ منظر دکھانے سے ہر ممکن گریز کیا، لیکن ہوا نے ذرا سا پلو ہٹا دیا، چہرہ دیکھ کے صفیہ بے ہوش ہو گئی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی بے ہوش ہو گئی۔ یہ بڑی بے حرمتی کی۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں وقفے کی طرح، اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر قبلہ و کعبہ مولانا اطہر مشہدی صاحب اور قیصر جعفری صاحب موجود ہوں گے۔ میرے محمد کا